السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لائے آپ کے لیے چند الفاظ، چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے وہ ہے شو مسوین من اسبوع، شو مسوین من اسبوع بعدكم ما خلصت المشروع۔ تو شو مسوين من اسبوع بعدكم ما خلصت المشروع، بعدكم ما خلصت المشروع۔ تو اس کو ہم اردو میں اس طرح بولیں گے کہ ایک ہفتے سے کیا کر رہے ہو، ابھی تک پروجیکٹ ختم نہیں کیا آپ نے۔ کہ عربی میں جو شو لکھا ہوا ہے اردو میں اس کا مطلب ہے کیا۔ مسوین کر رہے ہو، کیونکہ وہ مخاطب سے بات کر رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ من اسبوع ایک ہفتے سے من سے، اسبوع ایک ہفتے، یعنی ایک ہفتے سے کیا کر رہے ہو، اردو میں یہ ترجمہ ہوگا۔ بعدکم ابھی تک آپ نے، بعدکم ابھی تک آپ نے، بعد ابھی تک، کم آپ نے، یعنی آپ نے ابھی تک، ما خلصتو نہیں ختم کیا یا ختم نہیں کیا، المشروع پروجیکٹ یا شغل کام یا جو بھی ہوگا، جو مشروع کی جگہ پہ جو بھی کام ہوتا ہے، جس کام کے بارے میں آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک ہفتے میں یہ ختم نہیں کیا، تو اس کا نام یہاں پہ آپ لگائیں گے۔ تو شو مسوین من اسبوع بعدکم ما خلصت المشروع، شو مسوین من اسبوع بعدکم ما خلصت المشروع۔ دوسرا جو جملہ ہے وہ ہے فی محلات عدال بیتکم، فی محلات یا شی محلات عدال بیتکم، فی محلات عدال بیتکم، فی محلات عدال بیتکم۔ اب اس کو استفہامیہ جملہ بھی بول سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں نا کہ کیا آپ کے گھر کے پاس دکانیں ہیں، یعنی سوال جو پوچھتے ہیں نا کسی سے استفہام کے طور پر، آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ، تو آپ بولیں گے فی محلات عدال بیتکم، یعنی آپ کے گھر کے پاس دکانیں ہیں، فی محلات عدال بیتکم۔ تو اس طرح کے سوالات بول چال میں بولے جاتے ہیں۔ تو فی محلات یعنی فی کو پہلے لے کر آئے، فی محلات عدال بیتکم کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر کے نزدیک دکانیں ہیں۔ استفہامیہ بھی بول سکتے ہیں اور اس کو خبریہ بھی بول سکتے ہیں۔ تو دونوں جملے جو ہے نا دونوں طرح سے اس کو بولا جا سکتا ہے۔ فی محلات عدال بیتکم، فی محلات صوب بیتکم، یا غریب بیتکم، غریب بھی بول سکتے ہیں، عدال بھی بول سکتے ہیں، صوب بھی بول سکتے ہیں۔ وہ پہلے بھی ہم نے اس پہ جملے بنائے تھے۔ فی محلات، محلات کی جگہ پہ آپ کچھ بھی لکھیں تو آپ اردو کا ترجمہ دیکھیں، اس کا کلر دیکھیں کہ جس طریقے سے کلر میں نے کوڈ کیا ہوا ہے، آپ اسی جگہ پہ جو ہے نا اس کے طرح کے نام چینج کر کے آپ اس کو پورا جملہ بدل سکتے ہیں، اپنی مرضی کا جملہ بنا سکتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر آپ عربی میں دیکھیں، فی اس کا مطلب ہے ہیں، محلات دکانیں، عدال کے قریب، پاس، نزدیک، بیت گھر، کم آپ کے گھر، یعنی بیت کم آپ کے گھر۔ تو آپ جو کلر دیکھیں گے آپ کو بالکل سمجھ آئے گی انشاءاللہ، بہت آسانی ہوگی اس میں۔ فی محلات عدال بیتکم، فی مسجد عدال بیتکم کہ آپ کے گھر کے نزدیک مسجد ہے، فی مدرسہ عدال بیتکم۔ تو جو بھی آپ جو ہے نا محلات کی جگہ کوئی بھی دوسری جگہ دوسری چیز کا نام لے سکتے ہیں۔ فی محلات عدال بیتکم۔ اگلا جو جملہ ہے وہ ہے بس ليش تسولف وايد لازم نشوف ابوك، بس ليش تسولف وايد لازم نشوف ابوك۔ لیکن، بس کا مطلب ہے لیکن، یا لاکن بھی اگر بولتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ایک ہی ہے، لاکن بس دونوں سیم ہیں، مطلب سیم ہی ہے۔ لیکن زیادہ، وايد کا مطلب زیادہ ہے، لاکن بھی بولتے ہیں، بس بھی بولتے ہیں، دونوں بول سکتے ہیں۔ لیش کا مطلب ہے کیوں، تسولف باتیں کر رہے ہو، وايد زیادہ۔ تو اردو میں ہم بولیں گے لیکن زیادہ باتیں کیوں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں کیا بولیں گے، بس لیش تسولف وايد۔ لازم نشوف ابوک، لازم ضرور، نشوف ہمیں ملنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے، ابوک آپ کے ابو، آپ کے ابو کو دیکھنا ہے یا آپ کے ابو سے ملنا ہے، لازم ضرور۔ تو آپ کلر کو دیکھیں اور ترجمے کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی، آسانی ہے۔ بس لیش تسولف وايد، لیکن لیش تسولف وايد، لا تسولف وايد۔ ابھی میں عربی میں صرف کچھ جملے عربی میں بولوں گا، اس کا اردو میں ترجمہ نہیں کروں گا، تاکہ آپ کو بھی اگر اس کو سمجھ آتی ہے تو آپ خود ترجمہ تو کر سکیں گے، اگر نہیں تو آپ جو کامنٹ کے ذریعے مجھے بول سکتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے یا سمجھ نہیں آئی۔ تو کبھی کبھی میں کچھ عربی جملے بولوں گا لیکن اس کا ترجمہ اردو میں نہیں کروں گا۔ بس لیش تسولف وايد، اس کا تو میں نے کر دیا ترجمہ۔ لا تسولف وايد، لا تسولف وايد، لازم نشوف ابوك، الحين بنشوف ابوك، لازم نشوف ابوك، بس ليش تسولف وايد، لازم نشوف ابوك۔
صراحة حاولت أضيع الوقت. صراحة حاولت أضيع الوقت لكن ما قدرت، لكن ما رمت. صراحة حاولت أضيع الوقت لیکن ما قدرت، لیکن ما رمت، دونوں بول سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ سچ بتاؤں، یا کہتے ہیں ایمانداری سے بتا رہا ہوں، یا کہتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ سارے جملوں کو ملا کے عربی میں صرف ایک جملہ کہتے ہیں صراحہ، یعنی صریح طور پر کہہ رہا ہوں۔ صراحتاً کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، یہ بالکل ایمانداری سے بات کر رہا ہوں، یا مطلب اس میں کوئی جھوٹ کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جملے میں اس طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شروع میں لاتے ہیں صراحہ۔ صراحہ اس کا مطلب ہے سچ بتا رہا ہوں یا سچ بتاؤں تو۔ صراحہ حاولت اضيع الوقت، وقت سے یعنی وقت سے آنے کی کوشش کی، وقت پر آنے کی کوشش کی، جیسے کہتے ہیں نا وہ ٹائم سے آیا کرو، تو وقت سے آنے کی کوشش کی، لیکن ما قدرت نہیں آ سکا، ما رمت نہیں آ سکا۔ دونوں میں جو ہے نا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، ما قدرت ما رمت، اس کا مطلب ہے نہیں کر سکا، یعنی جو بھی کام آپ کو دیا جاتا ہے، جو بھی کام آپ نہیں کر سکے تو اس کے آخر میں آپ نے یہ لفظ لگانے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی، میں نے یہ کرنے کی کوشش کی، یہ کرنا چاہا لیکن نہیں کر سکا، تو اس کے آخر میں یہ ما قدرت یا ما رمت، یعنی مجھ سے نہیں ہو سکا، میں نہیں کر سکا۔ صراحہ حاولت اضيع الوقت لیکن ما قدرت لیکن ما رمت۔ صراحہ حاولت اضيع الوقت لیکن ما قدرت یا لیکن ما رمت۔ نبی نفتح مشروع عشان الاولاد، یہ جو جملہ ہے اس میں ہے کہ نبی نفتح مشروع عشان الاولاد اشتغلوا وما يضيعوا وقتهم۔ نبی نفتح مشروع عشان الاولاد اشتغلوا وما يضيعوا وقتهم، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا مطلب ہے ہم چاہتے ہیں، نبی ابھی میں چاہتا ہوں، نبغی بھی بولتے ہیں، نبی بھی بولتے ہیں، ابغی بولتے ہیں، نبغی بولتے ہیں، تو وہ بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہاں پہ استعمال کریں گے نبی، کہ ہمیں چاہیے، یا مطلب ہم چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، تو نبی ہمیں چاہیے یا ہم چاہتے ہیں، نفتح کھولنا، کس چیز کو؟ مشروع، پروجیکٹ کی جگہ آپ مدرسہ کہیں، آپ جو ہے نا معہد کہیں، آپ انسٹیٹیوٹ کا نام لیں، آپ اسکول کا نام لیں، وغیرہ وغیرہ، دکان کا نام لیں۔ نبی نفتح محل، تو نبی نفتح مشروع جو ہے پروجیکٹ ہے، کھولنا چاہتے ہیں، کیوں؟ عشان، تاکہ الاولاد بیٹے، اب یہاں پہ بچے میں نے نہیں لکھا کیونکہ اب یہ بچے نہیں رہے، اگر دکان چلانا ہے مثال کے طور پر تو اس وقت یہ جب ہم اولاد کا لفظ استعمال کریں گے، یہ اس وقت بچے نہیں رہیں گے، یہ بیٹے ہوں گے۔ تو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اولاد بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سارے بچوں کو جب جمع کرتے ہیں تب بھی ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن موقع دیکھ کر جو ہے نا الفاظوں کو استعمال کیا جاتا ہے عربی میں۔ تو اس جملے میں ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک پروجیکٹ کھولنا چاہتے ہیں تاکہ بیٹے جو ہیں وہ اشتغلوا، کام کریں۔ عشان الاولاد اشتغلوا، عشان الاولاد تاکہ بیٹے کام کریں، یا بیٹوں کے کام کے لیے کہ بیٹے اس میں بیزی رہیں وغیرہ، اس طرح ہوتا ہے نا اردو میں جو ترجمے ہوتے ہیں۔ عشان الاولاد اشتغلوا، تاکہ بیٹے کام کریں، کام پہ لگ جائیں۔ وما يضيعوا وقتهم، اور اپنا وقت وہ ضائع نہ کریں، یعنی ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ پروجیکٹ اس لیے کھول رہے ہیں کہ وہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ کام پہ لگ جائیں اور ٹائم ضائع نہ ہو، یہ اس کا مقصد ہے، وہ کہنا یہ چاہتا ہے۔ تو وہ اس طرح کا جملہ ہوگا، اتنا لمبا جملہ ہوگا، لیکن اس میں مختلف الفاظ ہوں گے۔ میں جملے لمبے اس لیے دے رہا ہوں کہ اس میں ہر قسم کا لفظ آتا ہے، آپ کو سمجھنے کے لیے، آپ کو سیکھنے کے لیے ہر قسم کا لفظ اس میں مل جاتا ہے۔ نبی نفتح مشروع عشان الاولاد اشتغلوا، یا عشان الاولاد اشتغلون وما يضيعوا وقتهم، وما يضيعوا وقتهم۔ نبی نفتح مشروع عشان الاولاد اشتغلون یا اشتغلوا وما يضيعوا وقتهم۔ اب ہم تمام جملوں کو دوبارہ دہراتے ہیں۔ شو مسوين من اسبوع بعدكم ما خلصتوا المشروع؟ شو مسوين من اسبوع بعدكم ما خلصتوا المشروع؟ في محلات عدال بيتكم؟ في محلات عدال بيتكم، سوالیہ طرح سے بھی جو استفہامیہ جملہ ہے وہ بھی بولا میں نے، اور خبریہ جملہ بھی، دونوں طرز سے میں نے بولا۔ فی محلات عدال بیتکم استفہامیہ ہے، سوال ہے، پوچھتے ہیں آپ۔ فی محلات عدال بیتکم خبریہ جملہ ہے۔ بس ليش تسولف وايد؟ لازم نشوف أبوك. بس ليش تسولف وايد؟ لازم نشوف أبوك.
صراحة حاولت أضيع الوقت لكن ما قدرت لكن ما رمت. صراحة حاولت أضيع الوقت، صراحة حاولت أضيع الوقت لكن ما قدرت لكن ما رمت. صراحة حاولت أضيع الوقت لكن ما قدرت يا لكن ما رمت، لكن ما رمت. نبي نفتح مشروع عشان الأولاد يشتغلون يا عشان الأولاد يشتغلوا وما يضيعوا وقتهم. نبي نفتح مشروع عشان الأولاد يشتغلون يا عشان الأولاد يشتغلوا وما يضيعوا وقتهم. یہ جملے کافی تھے سبق میں. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، تو آپ ان کو جو ہے نا اپنے کومنٹس کے ذریعے ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کریں گے اور ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.